الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج غسل کے مسائل شروع ہونے لگے ہیں۔ غسل کے فرض ہونے کے اسباب تو بعد میں بیان کیے جائیں گے، لیکن آج پہلے غسل کی حقیقت بیان کی جاتی ہے تاکہ غسل کی حقیقت سمجھ میں آ سکے۔ جب غسل کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر سب مسائل بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ غسل کے 3 جز ہیں، اگر ان 3 جز میں سے کسی ایک میں بھی کمی رہی تو غسل نہ ہوگا۔ اگر یہ بھی کہا جائے کہ غسل کے 3 فرض ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کلی۔ کلی کے منہ کے ہر پرزے، گوشے اور ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے، اسے کلی کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ جناب جی جانتے ہیں کہ بس تھوڑا سا پانی منہ میں لے لیا جائے اور تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اس کو باہر اگل دیا جائے، اس کو کلی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کلی نہیں ہے، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک بھی پانی نہیں پہنچتا۔ اگر ایسے کلی کی ہے تو غسل نہیں ہوگا، نہ ہی اس طرح نہانے کے بعد نماز اس کی جناب جی ادا ہو جائے گی، نماز بھی نہیں ہوگی۔ فرض ہے کہ جناب علی داڑھوں کے پیچھے پانی بہہ جائے، کلی کرے تو داڑھوں کے پیچھے اور گالوں کی تہہ میں، گالوں کی جو تہہ ہوتی ہے یہاں سے، یہ گالوں کی تہہ ہے، ان میں بھی پانی جائے اور دانتوں کی جڑوں میں پانی جائے، اور دانتوں کے اندر یا جڑوں کے اندر جو کھڑکیاں ہوتی ہیں ان میں سے پانی گزارا جائے جی، اور زبان کی ہر کروٹ میں پانی گھومے، کلی اس طرح کی جائے، اور حلق کے کنارے تک پانی پہنچے اور پھر باہر نکالے۔ یہ ایک مرتبہ کلی ہے۔ پھر جب دوسری مرتبہ کرے گا تو ایسے ہی منہ میں پانی ڈال کر زبان کے ہر کنارے اور اوپر نیچے اغل بغل گالوں کی تہہ میں جناب جی دانتوں کے بیچ جو سوراخ ہیں، ان سوراخوں سے پانی گزارے گا اور دانتوں کی جڑوں تک، اور پھر حلق کی کنارے تک یہ پانی جائے۔ یہ دوسری مرتبہ پھر کلی ہوگی، اور تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کرے گا۔ یہ کلی ہے، ایسے نہیں ہے کہ منہ میں پانی ڈالا اور باہر پھینک دیا جی۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پہلے کلی کے تھوڑے سے مسائل بھی ایک دو بیچ میں سمجھ لیں، کہ دانتوں کی جڑوں یا پھر کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جناب جی پھنس جاتی ہے کبھی کبھار، اور یا جم جاتی ہے، تو اس کا چھڑانا بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ اگر چھڑانے میں ضرر تکلیف نہ ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے، جس طرح کہ چھالیا ہوتے ہیں، چھالیا یا پھر گوشت کے ریشے، یہ دانتوں کی جناب جی کھڑکیوں میں یا جڑوں میں یہ جم جاتے ہیں۔ اگر چھڑانے میں جناب جی تکلیف ہوتی ہے، مثال کے طور پر پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، ظاہری بات ہے اس کو چھڑاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ یا پھر عورتیں جناب جی داتن لگاتی ہیں، جسے ہم اپنی سریکی زبان میں مساگ کہتے ہیں، اردو میں مسمی بھی کہا جاتا ہے، مسمی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ داتن جیسے عورتیں لگاتی ہیں، اور اس داتن کی ریخیں جو ہوتی ہیں وہ دانتوں کے اندر پھنس جاتی ہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، یا مسوڑوں کی جگہ میں پھنس جاتی ہیں، اور ان کے چھڑانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کا اندیشہ ہے، تو پھر وہ معاف ہے۔ اگر تکلیف کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر دانتوں کے ساتھ ہر لگی چیز کو چھڑانا ضروری ہے، چھڑائے گا نہیں تو پھر کلی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دانت ہلتا ہے، دانت ہلتا ہے، یا دانت کو تار سے لگایا جاتا ہے، تار کے ساتھ دانت کو جوڑا جاتا ہے، تار سے لگایا جاتا ہے، یا پھر اکھڑا ہوا دانت تو ہوتا ہے لیکن اس کو کسی مسالے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر دانتوں والے مسالے کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں کبھی کبھار، اور پانی تار یا مسالے کے نیچے سے نہیں گزرتا، تار کے نیچے بھی پانی نہیں جاتا ہے، تار کے ساتھ جو دانت جمایا ہے یا مسالہ لگا کر وہ دانت جمایا گیا ہے تو اس کے نیچے سے وہ پانی نہیں گزرتا، نہیں پہنچتا، تو معاف ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے تار کو وہ کھینچتا ہے یا پھر مسالے کو کھیڑتا ہے تو دانت بہرا پڑے گا، تکلیف ہوتی ہے، تو یہ حرج ہے، اور حرج جناب جی شریعت میں معاف ہوتی ہے، بات سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ حرج ہے نا، حرج شریعت میں معاف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چوہا ہے گندم کے اندر، یہ میں حرج کا ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں اسے لفظ سمجھنے کے لیے۔ چوہا ہے، چوہا گندم کی بوریوں میں اکثر پیشاب کر جاتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری بوری میں پیشاب ہوتا ہے، چوہے کی چھوٹی چھوٹی مینگنیاں بیچ ہوتی ہیں، اور مینگنیاں بہت زیادہ ہیں، پاؤ یا آدھے کلو سے بھی زیادہ ہیں۔ اب ان کو نکالنے سے حرج ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اگر گندم کو پگھا دیا جائے، وہ بھی آٹے کے ساتھ آٹا بن جاتی ہے تو کھا لے، جائز ہے، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے جی، حرج آ گئی ہے نا۔ ہاں، تو ایسے ہی اگر تار یا مسالے کے ساتھ دانتوں کو جوڑا گیا ہے، پانی ان کے نیچے سے نہیں گزرتا تو اب معاف ہے، کیونکہ تکلیف ہوگی، مسالے کے ساتھ مسالے کو اکھاڑے گا تکلیف ہوگی، تار کو ہلائے گا تو پھر بھی تکلیف ہوگی، یا کھانا کھاتا ہے یا پان کے ریزے دانتوں میں رہ جاتے ہیں، پان کے ریزے، ان کو چھڑانا بھی ضروری ہے۔ ہاں، اگر پتہ نہیں چلا، یہ کھڑے رہے، پتہ نہیں چلا، اب اس نے نہا لیا ہے، تو پھر معلوم ہونے کے بعد ان کو جدا کرنا ضروری ہے، ان کو جدا کر کے پھر کلی کرے گا یا اس جگہ کو دھوئے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی، یہ اس وقت ہے کہ جب پانی ان کے نیچے جانے سے روکتا ہو وہ چیز۔ اب دوسری چیز، اب تو یہ تو کلی تھی، اب دوسرا یعنی جزء سمجھ لو یا پھر دوسرا فرض سمجھ لو، وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اب ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک دھلنا، یہ فرض ہے۔ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، یعنی چلو میں ڈال کر پانی کو سونگ کے ساتھ اوپر چڑھائے نرم ہڈی تک۔ جی، بال برابر بھی کوئی ناک کے اندر جگہ رہ نہ جائے، اگر بال برابر بھی ناک کے اندر کوئی جگہ رہے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ جی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ناک کے اندر رینٹھ جم جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس کو چھڑاتے ہیں تو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ جی، اس کا چھڑانا فرض ہے۔ اور اس مسئلے کے اوپر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ جناب نہ اس کو نہ چھوڑا جائے، اسے یہاں سے خون نکلے گا، آپ یہ انگل لگائیں گے، یہ جراثیم ہوتے ہیں، یہ ہاتھ کے جراثیم ناک کو چمٹ جائیں گے، یہ فلاں ہو جائے گا، یہ ایسا ہو جائے گا، یہ ایسا ہو جائے گا۔ کئی جراثیم ملائے پھرتے ہوتے ہیں الو کے پٹے، پتہ نہیں ہے جن کے جراثیم آج کہاں سے جاتے ہیں ہاتھوں میں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس رینٹ کا اکھاڑنا فرض ہے تم پر، نہیں اکھاڑو گے تو غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی، جب نماز نہیں ہوگی تو پھر کیا چیز ہے؟ نہ ہی کھانے کے قابل ہیں آپ، نہ ہی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہیں، نہ ہی قرآن کو ہاتھ لگانے کے قابل ہیں، بس صرف تم جراثیم سے بچتے رہو۔ جی، جراثیم نہ چمٹے، اگرچہ نماز جاتی ہے چلی جائے، شریعت جاتی ہے چلی جائے، ان کے پتہ نہیں جراثیم کہاں سے آ جاتے ہیں۔ رب نے پانی بنایا ہے، پانی کون سی چیز ہے جس کو ختم نہیں کرتا؟ جی، مسئلہ سمجھیں، کیونکہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اور سائڈ پہ چلے جائیں۔ ناک کے اندر وہ رینٹھ اگر خشک ہو گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، اس کو چھڑائے، اگرچہ خون آتا ہے، اس کا چھڑانا فرض ہے، اس کو چھڑا کر پھر ناک میں پانی چڑھائے گا۔
اور ناک کے بالوں کا، یہ جو ناک کے اندر جو بال ہیں، ان بالوں کا دھونا فرض ہے. جی، ان بالوں کا دھونا فرض ہے. ناک کے اندر اگر ایک بال کی جڑ بھی خشک رہی، ایک بال کی جڑ بھی خشک رہی، غسل نہیں ہوگا. جب غسل نہ ہو تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی. سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں آیا؟ جی. اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ناک کے اندر عورتیں جو ہوتی ہیں یہ نتھنی ڈالتی ہیں. نتھنی، نتھ جسے ہم کہتے ہیں، ناک کے اندر ان کا سوراخ ہوتا ہے. اگر وہ سوراخ بند نہیں ہے تو اس سوراخ کے اندر سے پانی کا گزارنا بھی ضروری ہے. اگر وہ عورت نتھ کے سوراخ سے پانی نہیں گزارتی اس کا غسل نہیں ہوتا. اگر پہنا ہوا تو جی، اگر پہنا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، اگر تنگ ہے، حرکت دینا اس کا ضروری ہے. حرکت دے کر پانی گزارے. ایسے حرکت دیتی رہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈالتی رہے، ایک حرکت دیتی رہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈالتی رہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر حرکت بھی اس سے نہیں آتی، اتنا تنگ ہے، تو پھر معاف ہے. جی، اگر حرکت آتی ہے، اتنا تنگ نہیں ہے، وہ جو نتھ پہنی ہوئی اس میں حرکت آتی ہے اس چیز کو، تو پھر یہ پانی بھی ڈالے گی، اس کو حرکت بھی دے گی. اگر کھلا ہے تو اس میں پانی ڈالے گی. یہ ضروری ہے. اس کے لیے نہیں ڈالے گی تو غسل ہی نہیں ہوگا. ہاں، تنگ ہے کہ وہ حرکت ہی نہیں آتی، پھر کوئی مسئلہ نہیں، وہ معاف ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، عورتوں کو خاص کر اس چیز پر غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں اکثر دیکھ رہا ہوں، اکثر جگہوں پہ گھروں میں عورتوں کو نہانے کے مسائل ہی سمجھ نہیں ہیں. وہ بیچاری پوری کی پوری زندگیاں ایسے ہی گزارتے ہیں. اور مرد پر فرض ہے کہ مرد ہی تو عورت کا استاد ہے، اور مرد پر فرض ہے کہ اپنی عورت کو مسائل سکھائے حرام حلال کے. اور اب عورت کو نہانے کا بھی پتہ نہیں ہے، اب بیچاری کیا کرے گی؟ مرد بھی گناہ گار ہے، کیونکہ مرد ہی تو استاد ہے عورت کا، اپنی عورت کا، کسی اور کی عورت کا نہیں. اپنی عورت کا مرد ہی استاد ہے. تو پھر اس کو یہ سمجھائے گا، اس طرح کے جتنے بھی سنگین مسائل ہیں سکھائے اس کو. فرض ہے اس پر، کہیں سے سیکھ کر آئے، اپنی عورت کو سکھائے. اب عورتوں بیچاری کو پتہ نہیں ہے، وہ ناک میں پانی بس ایسے چلو میں تھوڑا سا آتا ہے، منہ میں ڈالا باہر نکالا، منہ میں ڈالا باہر، ایسے چلو میں ہاتھ ڈالا منہ میں، ناک میں ایسے 3 مرتبہ کیا، باہر پھینک دیا. وہ غسل ہی نہیں ہوا بیچاریوں کا. تو ناک کی جو نتھنی ہے، اس کو وہ جناب جی حرکت دے گی، یا سوراخ کھلا ہے تو اس میں پانی گزارے گی. اگر اسے خاوند نہیں بتاتا تو وہ گناہگار بھی جی، گناہ گار ہے خاوند. خاوند خود گناہ گار ہے. اس لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے نا کہ ایک عورت جہنم میں جائے گی تو اس کے ساتھ 4 مرد بھی جائیں گے، اس کے گھر والا، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا. انہوں نے تو سکھانا تھا، اسے کیوں نہیں سکھایا؟ حدیث پاک میں آیا ہے نا، ایک عورت کے ساتھ 4 مرد بھی جہنم میں جائیں گے. تو بہتر ہے کہ اپنی عورت کو بچائیں، خود کوشش کریں، اس کی اصلاح کریں. بیچاری یہ تو ناقص العقل قوم ہوتی ہے عورتوں کی. مرد پر ضروری ہے کہ ان کو مسائل سمجھائے. جی، اور تیسرا فرض، تیسرا جز ایسے سمجھے کہ وہ یہ ہے کہ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، بالوں سے پاؤں کے تلووں تک، جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے میں پانی بہہ جائے. اکثر عوام ایسے، بلکہ بعض پڑھے لکھے بھی ایسے ہوتے ہیں، بعض پڑھے لکھے بھی ایسے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بس بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، بس جناب جی یہ غسل ہو گیا ہے، سمجھتے ہیں غسل ہو گیا، حالانکہ غسل نہیں ہوتا. کیونکہ بعض ایسے ہیں کہ جو بالکل خشک رہ جاتے ہیں، اگر ان میں احتیاط نہ کی جائے تو یہ حقیقت میں خشک رہ بھی جاتے ہیں، غسل نہیں ہوگا. بعض اعضاء کچھ ایسے ہیں، اور اعضائے وضو میں کچھ جگہ ایسی ہیں کہ اعضائے وضو میں ان کا احتیاط بھی ضروری ہے، اور ہر عضو کے بیان میں اس کا ذکر کرتا ہوں میں. لہذا ایسے یہاں پر بھی غسل میں بھی ان اعضاء کا احتیاط ضروری ہے. مثال کے طور پر سر کے بال کہ گندے نہ ہوں تو ہر بال کی جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے، اگر گندے ہوئے نہ ہو تو.
اگر گوندے ہوئے ہوں تو مرد کے بال اگر گوندے ہوئے ہوں تو مرد پر کھولنا فرض ہے. اگر عورت نے بال گوندے ہوئے ہیں، عورت نے بال گوندے ہوئے ہیں تو عورتوں کا صرف بالوں کی جڑ کو تر کر لینا کافی ہے، وہ کھولے گی نہیں. ہاں اگر اتنا سختی سے چوٹی جناب جی گوندی ہوئی ہے، بالوں کی چوٹی سختی سے گوندی ہے، تو پھر یہ ہے کہ کھولے، کہ کہیں وہ سختی کی وجہ سے اگر جڑیں تر نہ ہو سکیں تو پھر کھولے، کھول کر بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچائے تو پھر کھولنا ضروری ہے. اگر سخت نہیں گوندی ہوئی تو پھر بالوں کی جڑوں کو تار کر لے، عورت کے لیے یہ کافی ہے. مرد بالوں کی جڑوں سے لے کر پورے مکمل بال تک یہ پانی بہائے گا، اس پر فرض ہے. عورت کو صرف معافی ہے. اور دوسری چیز کہ جس کا احتیاط ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کانوں میں بالی وغیرہ ہیں اور زیوروں کے سوراخ. اب زیور جو کانوں کے اندر کوئی زیور پہنے ہوئے ہیں تو ان زیوروں کا بھی حکم ایسے ہی ہے جیسے نتھ کا حکم تھا، ان کو بھی حرکت دے گی. اگر سوراخ بڑا ہے تو اس کانوں کے اندر اس سوراخ کے اندر سے پانی گزارے گی، یا پھر اس کو ایسے حرکت دیتی رہے اور پانی ڈالتی رہے، حرکت دیتی رہے اور پانی ڈالتی رہے، وہ اندر سے جناب یہ پانی چلا جائے گا. تو نتھ کے یہ سوراخ، نتھ کے سوراخ کا بھی یہی حکم ہے، اور کان کی جو بالی ہے یا کانوں میں جو زیور پہنے ہوئے ان کا بھی یہی حکم ہے. اور تیسری چیز جو احتیاط والی ہے وہ یہ بھاؤں، مونچھیں اور داڑیاں. بھاؤں، مونچھیں اور داڑھی، ان کے بالوں کا جڑ سے نوک تک دھونا فرض ہے سارے مکمل جی. اور ان کے نیچے کھال کا بھی دھونا ضروری ہے جی. اگر کھال بھی مونچھوں کے نیچے سے کھال خشک رہ گئی، یا داڑھی کے نیچے سے کھال خشک رہ گئی، یا داڑھی کوئی بال کی جڑ خشک رہ گئی، یا بھوں ہے بھوں کے نیچے سے کوئی جناب جی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. یہاں پر احتیاط ضروری ہے کہ کوشش کرے کہ یہاں پر ملتا رہے ایسے، مونچھوں کو بھی اور بھوں کو بھی، داڑھی کو بھی. اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے تو جی گھنی ہے تو پھر وہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے غسل میں جی جی. اور بالوں میں گرا کوئی آ جاتی ہے، وہ آگے سمجھاتا ہوں، جلد بازی نہ کریں، انشاءاللہ کھول کر مسئلہ سمجھاتا ہوں. ہاں ٹینشن نہ لیں بالکل. کان کا ہر پرزہ، کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ. کان کا ہر پرزہ، یہ پرزے ہیں نا، یہ نیچے موڑ کان میں آتے ہیں، ان میں ایسے انگل مار کے پانی بہائے گا، آگے پیچھے نیچے سارا. اور یہ جو کان کا سوراخ ہے، اس سوراخ کا منہ یہ بھی دھونا ضروری ہے. سوراخ کے منہ تک انگل پہنچائے گا جتنے تک انگل پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پانچویں چیز جس کا احتیاط ضروری ہے غسل میں، کہ کانوں کے پیچھے بال ہٹائے، بال ہٹا کر کانوں کے پیچھے اس جگہ کو دھوئے گا، سندھے کو. یہ کبھی کبھار خشک رہ جاتے ہیں پھر بھی غسل نہیں ہوتا. یہ احتیاط والی چیزیں ہیں جہاں احتیاط سے میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ہر پرزے پر جناب جی پانی بہایا جائے. اور ان میں چھٹی چیز یہ ہے کہ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ، یہ جو منہ اوپر کو اٹھا کر اس کو ایسے پانی بہایا جائے گا اور دھویا جائے گا. اگر منہ ایسے کھڑا ہے تو یہ خشک رہ سکتا ہے، اس کی خفیف سی لکیر ہوتی ہے، خشک رہے گی غسل نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں. اور بغلیں، یہ جو بغل ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بغلوں کو دھویا جائے. کہیں ایسے کرتا رہے تو بس وہ پھر بغلیں بھی خشک رہ جائیں گی، ان میں جو خفیف لکیریں ہیں بغلوں کے اندر وہ بھی خشک رہ جائیں گی. لہٰذا ہاتھ اوپر اٹھا کر بغلوں کی ان جگہوں پر ہاتھ لگائے تاکہ وہ لکیریں بھی خشک نہ رہیں. اور جناب جی آٹھویں چیز ہے بازو کا ہر پہلو. بازو ہے، اس کے کہیں کہیں خاص موڑ ہیں، ان کا ہر پہلو، اس کا بھی احتیاط کیا جائے. اور نویں چیز یہ ہے کہ پیٹ کا ہر ذرہ، پیٹھ کا ہر ذرہ، پیٹھ کا ہر ذرہ اور پیٹ کی جو بلٹیں ہوتی ہیں ان کو بھی اٹھا کر وہ جناب جی دھوئے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے اور اس میں اس طرح بلٹ آ جاتی ہے، تو پیٹ کے آدھے حصے کو اوپر اٹھا کر بالٹ پر پانی بہائے جی. اگر وہ رہے کہ خشک
تو غسل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں، جبکہ پانی بہنے میں اگر شک ہو تو ناف کے اندر انگلی ڈالی جائے کبھی، کیونکہ ناک بیچ اندر چلی ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد چمڑا ہوتا ہے، اس میں خفیف لکیریں ہوتی ہیں، تو ناف کے اندر بھی ایسے انگلی مارے تاکہ پانی وہاں پہ بھی جائے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور ایسے ہی جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک احتیاط ضروری ہے۔ یہ 12ویں چیز تھی۔ اور 13ویں چیز جس میں احتیاط ضروری ہے وہ ہے ران اور پیڑو کا جوڑ۔ ران اور پیڑو کا جوڑ یعنی کہ ناف کے نیچے سے حصہ، اس کو پیڑو کہا جاتا ہے۔ ناف کے نیچے کا حصہ اس کو پیڑو کہا جاتا ہے۔ اس کے جوڑ میں احتیاط ضروری ہے، پانی بہے۔ اور 14ویں چیز یہ ہے کہ ران اور پنڈلی کا جوڑ، ران اور پنڈلی کا جوڑ، اور یہ اس وقت ہے کہ جب بیٹھ کر آدمی نہاتا ہے۔ ران اور پنڈلی کا جوڑ اس پر خصوصاً اس وقت احتیاط کی جائے جب بیٹھ کر نہاتا ہے، تو کھڑے ہو کر تو یہ دھویا جائے گا۔ اور 15ویں چیز یہ ہے کہ دونوں سرین کے ملنے کی جگہ، دونوں سرین کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر انسان نہائے تو خصوصاً وہاں پر پانی بہایا جائے۔ اور 16ویں چیز یہ ہے کہ رانوں کی گولائی، رانوں کی گولائی۔ اور 17ویں چیز یہ ہے کہ پنڈلیوں کی کروٹیں، ان پر بھی احتیاط سے پانی بہایا جائے۔ اور 18ویں چیز یہ ہے کہ زکر اور اس کے ساتھ جو فوتے ہوتے ہیں ان کی بھی ہر سیڈ پر ان کی سطح جو ہیں، سطح ہے فوتوں کی سطح، ان پر بھی ہاتھ ملا جائے، وہاں پر بھی احتیاط کیا جائے، احتیاط سے دھویا جائے۔ اور 19ویں چیز یہ ہے کہ جو انثیین ہیں ان کے جڑ، اس کو بھی احتیاط کیا جائے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انثیین کی جڑ جناب جی وہ جسم کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس کو بھی، اس کے جوڑ تک بھی پانی بہایا جائے۔ اور 20ویں چیز یہ ہے کہ انثیین کے نیچے کی جگہ جڑ تک یہ، اور 21ویں یہ ہے کہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، ایک آدمی اس کا ختنہ نہیں ہوا، اور کھال جو ہے یہ چڑھ سکتی ہے تو چڑھائے، کھال چڑھ سکتی ہے تو چڑھائے، چڑھا کر اسے دھوئے، اور کھال کے اندر پانی چڑھائے، کھال کے اندر پانی چڑھائے جس کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح عورتوں پر بھی خاص احتیاطیں ضروری ہیں۔ اس چیز میں عورتوں پر بھی خاص احتیاط ضروری ہے کہ جناب جی پستان ہے، لٹکے ہوئے ہیں نیچے کی طرف، تو پستانوں کو اوپر سے اٹھا کر ان کے نیچے سے ہاتھ مارے گی نہاتے وقت، سمجھ آ گئے نا؟ کیونکہ کبھی کبھار تو کچھ عورتیں تو ایسی ہیں جو ہمارے عام معاشرے میں ہیں، وہ تو بریزر پہن کر جناب ہم اب یہ نہیں اتار کر نہ دھویا جائے یا نہایا نہ جائے، اس کو نہ اتارا جائے، ظاہری بات ہے جب بریزر کو نہیں اتاریں گے تو پھر نیچے سے پانی گزرتا نہیں ہے، اس کے نیچے سے پستان کے نیچے سے ہاتھ مارنا اور پانی کا گزارنا فرض ہے، ضروری ہے۔ جگہ خشک کرائے گے تو نہیں ہوگا غسل، اس لیے پستانوں کو اٹھا کر بھی ان کا دھونا ضروری ہے۔ اور پستان اور شکم کے جوڑ کی جو تحریر ہے، پستانوں سے نیچے اور پیٹ سے اوپر ایک تحریر آتی ہے یہاں پر، اس پر بھی پانی بہایا جائے۔ یہ عورت کو خصوصاً اس چیز پر احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اور ایسے 24ویں چیز فرج خارج، اور فرج خارج عورت کی شرم گاہ کا باہر والا حصہ، اس پر پانی بہائے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو فرج خارج کہا جاتا ہے۔ اس کے فرج خارج کا ہر گوشہ، ہر ٹکڑا جناب علی، اوپر سے نیچے کا، یہ بالکل دھویا جائے۔ ہاں فرج خارج میں
اور فرج داخل میں انگلی ڈال کر اس کو دھونا، انگلی ڈال کر اس کو دھونا یہ واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، مناسب ہے ایسا کیا جائے، واجب نہیں ہے انگلی ڈال کر، انگلی ڈال کے ویسے دھوئے گا تو مستحب ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ فرج داخل میں انگلی ڈال کر اگر دھوئے گی تو مستحب ہے، مناسب ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر حیض اور نفاس سے فارغ ہو کر عورت غسل کرتی ہے تو ایک پرانے کپڑے سے جناب جی فرج داخل کے اندر سے جو خون کا اثر ہوتا ہے یہ صاف کرے گی، یہ صاف کر لینا مستحب ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی ہاں اسی طرح اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک بال ہے، اب بال میں گرا پڑ جائے تو اب کیا کیا جائے؟ بال میں گرا پڑ جائے تو گرا کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں ہے، گرا کھول کر پانی بہانا اس پر ضروری نہیں ہے، بس ایسے پانی بہا لے تو مکمل ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضیہ جلد پہلی میں کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ۔ اور مسئلہ آگے یہ ہے کہ کسی زخم پر پٹی وغیرہ باندھی ہو، اب اس کے کھولنے میں کوئی ضرر یا حرج ہوئے یا پھر کسی جگہ پر جناب جی مرض یا درد کے سبب پانی بہے گا تو وہ مرض زیادہ ہو جائے گی یا درد زیادہ ہو جائے گا، اس طرح پورے عضو کو وہ مسح کرے پورے عضو کے اوپر کہ اگر درد زیادہ ہے یا مرض کے زیادہ ہونے کا، اور اگر پورے عضو پر مسح نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کرے، پٹی پر مسح کافی ہے۔ اور پٹی جو ہے یہ موضع حاجت ہے، موضع حاجت یعنی موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے، مطلب اس کا یہ ہے جہاں تک ضرورت ہے نا پٹی وہاں تک ہی رکھی جائے، اس سے زیادہ رکھے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے زخم یہاں پر ہے اور پٹی رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے بازو کے اوپر ہے یا پنڈلی کے اوپر ہے، پورے پنڈلی کے نیچے سے پھر باندھنی پڑے گی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، تو پھر کوشش یہ کرے کہ وہ زخم والی جگہ پر مسح کر لے، زخم والی جگہ پر، اور بقایا جگہ پر پانی بہا لے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں اگر وہاں پر بھی تکلیف ہوتی ہے تو پھر جو نیچے تک پٹی آ رہی ہے اگر اس تک بھی مسح کر لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ معاف ہے اگر تکلیف ہوتی ہو تو۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی اسی طرح اگر پٹی کھول کر دھوتا ہے، اس کو یہ خیال ہے کہ یار اب میں پٹی کھول کر دھوتا ہوں تو اسی طرح پٹی پھر میں دوبارہ باندھ نہیں سکوں گا، تو پھر نہ کھولے پٹی کے اوپر مسح کر لے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں اگر بدن کا کچھ حصہ ہے جس کے اوپر اس نے پٹی باندھی ہے اور نیچے کا حصہ ایسا ہے کہ وہ اس پر زخم نہیں ہے، صرف وہ اسی پٹی کے ڈر کی وجہ سے اس کو نہیں کھولتا کہ پٹی کو میں باندھ نہیں سکوں گا، تو اوپر والا تو حصہ معاف ہی معاف ہے نا، تو اس کے نیچے والا حصہ بھی معافی ہو جائے گا پٹی کے ساتھ والا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ ہاں زکام، پھر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زکام ہے یا پھر آنکھوں سے پانی آتا ہے، زکام ہے آنکھوں سے پانی آتا ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ تو ناپاک ہوتا ہے، تو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ گمان اس کو ہے کہ میں پکا گمان ہے کہ میں سر پر پانی بہاتا ہوں مرض زیادہ ہو جائے گا، یا پھر جناب علی کوئی اور مسئلہ میرے ساتھ بن سکتا ہے، سر میں درد زیادہ ہو سکتا ہے، بیماری بڑھ جائے گی، یا کوئی اور مسئلہ ایسا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کلی کرے،
ناک میں پانی ڈالے، سر کو چھوڑ دے، پورے اور جسم پر پانی بہا لے، غسل ٹھیک ہے۔ ہاں جب صحیح ہو جائے گا تو پھر سر کو دھو لے، دوبارہ غسل کرنے کی یاد کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں جو مسئلہ آپ سمجھ نہیں آیا اس پر سوال کریں، لیکن آخری مسئلہ ضرور سمجھ لیں پہلے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے، وہ روٹی پکاتی ہے، روٹی پکاتی ہے اور اس کے ناخن کے اندر کبھی کبھار آٹا جم جاتا ہے، یا ناخن کے اوپر کے حصوں والے جو جڑ ہیں، ناخن کی جڑ ہے وہاں پر آٹا جم جاتا ہے، یا ناخنوں کے اوپر آٹا جم جاتا ہے، یا پھر ایسا کوئی آدمی ہے کہ اگر عورت کے ناخنوں کے اوپر آٹا جم جاتا ہے یا ناخنوں کے اندر آٹا جم جاتا ہے تو یہ معاف ہے۔ اور ایسا ہی لکھنے والا آدمی ہے، کوئی چیز لکھتا ہے اور سیاہی اس کے ہاتھوں پر جم جاتی ہے، یا پھر عام لوگ ہیں ان کے اوپر مکھی پیشاب کر جاتی ہے، یا پھر مچھر کی بیٹ لگ جاتی ہے، تو ان چیزوں کے لگنے سے اگرچہ وہ ہاتھوں کے ناخنوں کے اندر آٹا جم جائے، یا پھر سیاہی لگ جائے، یا پھر مکھی کا بیٹ لگ جائے، یا مچھر کی بیٹ لگ جائے، یہ غسل کرے گا، اس کا غسل ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ غسل کو ہو جائے گا۔ ہاں جب معلوم ہو گیا کہ یار یہاں پر لگی ہوئی تھی غسل کرنے کے بعد، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو جدا کرے، اس کو جدا کرے اور اس جگہ کو دھو لے، ضروری ہے اس جگہ کو جدا کر کے اس جگہ کو دھو لے۔ پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ نماز ہو جائے گی، وہ نماز ہو جائے گی، لیکن اس جگہ کو دھو لے اور پھر چھڑا کر اس چیز کو چھڑا کر اس کو دھو لے۔ ہاں اللہ تعالیٰ دین متین کے سمجھ۔ ایک سوال ہے، اگر عورت ناخن پالش استعمال کرتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ناخن پالش استعمال کرتی ہے، پانی وہاں پر پہنچتا نہیں ہے ناخن تک، یہ کیوں ناخن جو پالش ہوتی ہے یہ سخت ہوتی ہے کیا؟ سخت جسم والی ہوتی ہے، پانی نہیں پہنچتا نیچے۔ اچھا، پھر اس ناخن پالش کو اتار کر یہ وضو کرے گی یا غسل کرے گی؟